حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلے ایمان لانے والے خوش نصیبوں میں شمار ہوتا ہے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ان کو یہ فضیلت بھی ملی ہے کہ قرآن مجید میں ان کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹوں کا بھی شرف حاصل تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ سعدہ کے ساتھ شریک سفر تھے۔ راستے میں بنو کین قبیلے کے لوگوں نے لوٹ مار مچا دی۔ مال غنیمت کے ساتھ انہیں بھی غلام بنا کر عکاظ کے بازار میں لے گئے۔ حکیم بن حزام نے 400 درہم میں خرید کر اپنی پھوپھی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کو تحفے میں دے دیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے بعد اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ 8 سال کی عمر میں والدین سے بچھڑ گئے تھے۔ ان کے ماں باپ اپنے بیٹے کی جدائی میں سخت پریشان اور غمزدہ رہتے تھے۔ ہر طرف تلاش کا سلسلہ جاری تھا۔ حج کے دنوں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے قبیلہ کے کچھ لوگوں نے انہیں مکہ معظمہ میں دیکھ لیا اور واپس جا کر ان کے والدین کو خبر کر دی۔ ان کے والد اچھی خاصی رقم لے کر اپنے بھائی کعب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے کے بعد عرض گزار ہوئے: اے فرزند عبد المطلب، تم لوگ بیت اللہ کے پڑوسی ہو۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ جو قیمت چاہو لے لو اور اسے از راہ کرم ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ لے کر آزاد کرنے کی بجائے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو یہ اجازت دے دی کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں رہ سکتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و محبت کا یہ اثر تھا کہ انہوں نے والدین کے پاس رہنے سے انکار کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیت اللہ میں جا کر اعلان فرمایا: اے گروہ قریش، گواہ رہو، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہے اور میں اسی کا وارث ہوں۔ والد اور چچا مسرت امیز جذبات کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رحمت قدر رسالت میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگی مہمات اور وفود لے کر منتخب کیے گئے لشکروں کی قیادت اکثر و بیشتر انہی کے سپرد فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اس قدر محبت اور شفقت کا اظہار فرماتے کہ لوگ ان کو محبوب رسول کے الفاظ سے پکارنے لگے تھے۔ 8 ہجری قدسی ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ بن عمیر کو شاہ بصرہ کو اسلام کو دعوت پہنچانے کے لیے مقرر فرمایا۔ موتا کے مقام پر ایک غزانی حاکم شرجیل بن عمرو نے بین الاقوامی سفارتی آداب کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت زید بن حارثہ کو 3000 مجاہدین کے لشکر کی قیادت عطا فرماتے ہوئے موتا روانہ کیا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہدایت فرمائی کہ اگر زید رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں تو لشکر کی قیادت جعفر رضی اللہ عنہ تیار سنبھال لیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو لشکر کی قیادت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوگی۔ 3000 مجاہدین کے مقابلے میں 1,00,000 رومی اور 1,00,000 مشرکین عرب کا لشکر موجود تھا۔ موتا کے مقام پر معرکہ شروع ہوا۔ مجاہدین اسلام نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے لشکر کی رہنمائی کرتے ہوئے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ دشمن کے سینکڑوں تیروں نے ان کا بدن چھلنی کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے اور ان کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اور ان کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا سنبھالا اور اپنی جنگی حکمت عملی سے اسلامی لشکر کو کفار کے نرغے سے نکال لائے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے کاشانہ رحمت میں رہنے کے لیے اپنے والدین کی آغوش محبت کو چھوڑ دیا، اس لیے بے شمار قربانیاں دیں۔ ہمیں بھی ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور دین اسلام کی خدمت کے سلسلے میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ جی کون بچہ بتائے گا، کیا سمجھ آئیے؟ ہاں جی۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ حضرت زید بن حارثہ جو تھے وہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت میں تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی بچہ؟ اور وہ 6 سال کی عمر میں لاپتہ ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے وہ ایک دن ایک سپاہی نے دیکھ لیا تھا انہیں، تو اس نے ان کے والدین کی خبر کر دی تھی۔ تو